السلام علیکم۔ آپ سیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اصطلاحات کی طرف آتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ ہم تک جو پہنچتی ہے، اب اس کو پہنچانے والے کتنے لوگ، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر تو بہت زیادہ لوگ ہیں تو پھر اس کے لیے محدثین کے خاص جو ہے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں متواتر۔ اور اگر گنے چنے ہیں، محدود ہیں، تو انہیں بولا جاتا ہے احاد۔ احد کہتے ہیں ایک کو، اس کی جمع ہوتی ہے احاد۔ تو متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے بہت زیادہ ہوں اور ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہو، ناممکن ہو۔ عقل تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ لوگوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا۔ تو اس کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں جی کتنے کے بندے ہونے چاہیے کم از کم۔ تو جو معتبر علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 10 بندے تو لازمی ہیں، یعنی ہر طبقے کے اندر جس کے طبقات ہیں، مثلا تابعین کا طبقہ ہے، تبع تابعین کا طبقہ ہے، تبع تابعین کے نیچے جو ہے پھر وہ محدثین آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو طبقہ ہے، ہر طبقے کے اندر محدث ہیں وہ کم از کم 10 سے زیادہ جتنے مرضی ہو جائے۔ آگے تبع تابعین ہیں وہ کم از کم 10 ہوں، 10 جتنے مرضی ہو جائے۔ اس طرح تابعین ہیں، تابعین بھی کم از کم 10 ہوں، زیادہ جتنے مرضی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہر طبقے کے اندر جو راویوں کی مختلف کیٹیگری ہیں، ان کے اندر راویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے متواتر۔ اور یہ جو متواتر حدیث ہوتی ہے اس کو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے لوگ اتنے ہوتے ہیں اور وہ ان پر پھر وہ شک پڑتا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ غلط بیانی سے کام لیں۔ تو ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو جماعت ہے، وہ جو اکٹھے لوگ ہیں، تو ان کا جھوٹ پر اتفاق بھی ناممکن ہے۔ مثلاً ایک جگہ جس طرح یہ ہم کسی شہر میں اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں پر تو ایک کلاس کا اکٹھا ہونا، جماعت کا اکٹھا ہونا اور اتفاق کرنا بھی ممکن ہے، لیکن اگر وہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر مختلف لوگ آباد ہیں تو وہ اگر ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ان کا باہم تعلق بھی کوئی نہیں، واسطہ بھی کوئی نہیں ہے اور رابطہ بھی کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر عقل نہیں مانے گی کہ ان لوگوں نے جن کا آپس میں تعلق اور واسطہ اور رابطہ ہی کوئی نہیں ہے تو ان لوگوں نے اتفاق کیا اور جھوٹ پر۔ تو لازمی بات ہے ہر بندہ جو ہے وہ صحیح اور معتبر بات ہی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہے متواتر حدیث کہ جس کو بیان کرنے والے بہت زیادہ ہوں اور کم از کم ہر طبقے کے اندر 10 لوگ۔ اب اس کی کچھ شروط بیان کرتے ہیں علماء، تو یہ کہ وہ ہر طبقے میں کم از کم 10 ہوں راوی۔ دوسری یہ کہ یہ تعداد جو ہے ہر طبقے کے اندر ہو، جس طرح میں نے آپ کو طبقے بتائے ہیں، تابعین کا، تبع تابعین کا اور نیچے تک۔ اور تیسری یہ ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ جو خبر اس کی بنیاد مشاہدہ ہو، کوئی یعنی حواس ظاہرہ جو ہوتے ہیں، یعنی ہمارے حواس ہوتے ہیں، 5 حواس ہیں، دیکھنا ہے، سننا ہے، سونگھنا ہے، چکھنا ہے اور چھونا۔ تو یہ 5 حواس ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک حص کے ذریعے اس سے یہ خبر آ سکتی ہے، دیکھا ہو، سنا ہو، کسی چیز کو چھو کر تو پھر وہ بیان کرے۔ تو یہ بنیاد و خبر، وہ جو خبر دے رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، وہ اس بنیاد پر حاصل کی گئی ہو، نہ کہ کوئی یعنی عقل سے کوئی فلسفے کا ماہر ہے، کوئی کہہ لیں کہ اس طرح کسی فن کا ماہر ہے، منطق کا ماہر ہے، اس نے اپنی عقل سے کوئی ایک بات کو سوچ لیا، اندازہ کر لیا اور دنیا کے سامنے بیان کیا، جو نے اس کو تسلیم کر لیا، تو اب وہ خبر جو دنیا کے اندر عام ہو جائے تو وہ متواتر نہیں بنے گی، بلکہ وہ خبر جس کا اعتماد اور جس کی بنیاد وہ حص ہے، دیکھ کر سن کر اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ متواتر کہلائے گی۔ بہرحال یہ احادیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے متواتر، اور جو متواتر حدیث ہوتی ہے تو وہ بلا ریب ہوتی ہے، اس کے اندر ریب کوئی نہیں ہوتا، شک کوئی نہیں ہوتا، ڈاؤٹ کوئی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج یہ 6 حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کھانے کے متعلق ہے، جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھائے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. پچھلی سبق ہمارا تھا لا یقیم الرجل الرجل، ابن عمر سے تھی کہ آدمی آدمی کو کھڑا نہ کرے اس کی جگہ سے. اب اس سے آگے والی حدیث ہے حدیث نمبر 6. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا جب اکلا کھائے، احدکم تم میں سے کوئی، جب بھی تم میں سے کوئی ایک شخص کھائے، فلا یمسح تو وہ صاف نہ کرے. مسح ہوتا ہے صاف کرنا، مسح ہاتھ پھیرنے کو بھی کہتے ہیں، صاف کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو وہ صاف نہ کرے، پونچھے نہ. یدہ اپنا ہاتھ، ید بولتے ہیں ہاتھ کو. حتیٰ کہ یلعقا وہ چاٹ لے ہا اسے. ہا یہ مونس کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی یہ اشارہ کرنے کے لیے کسی غائب کی طرف کہ وہ یا اس. تو اگر مونس ہو تو ہا بولتے ہیں، اگر مذکر ہو تو یعنی آدمی ہو یا مذکر ہو تو اس کے لیے وہ بولتے ہیں. تو یہ ہاتھ، یہ اعضاء جو انسان کے جسم کے اندر ڈبل ہیں تو وہ مونس ہے، سوائے بعض کے. اکثر جو ڈبل اعضاء ہیں انسان کے جسم کے اندر انہیں مونس شمار کیا جاتا ہے. اس لیے ہاتھ بھی 2 ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مونس شمار کیا گیا، اور ضمیر بھی مونس کی آئی ہے. ضمیر کہتے ہیں یعنی نام کی جگہ پر ہم جو یعنی کوئی لفظ بولتے ہیں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، وہ تم، یہ ضمائر ہوتے ہیں. تو حتیٰ یلعقھا حتیٰ کہ وہ چاٹ لے اسے، او یلعقھا یا چٹوا لے اسے، او یا یلعقھا چٹوا لے ہا اسے. اس پر اتفاق کیا گیا. تو یعنی یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھانے کا ادب بتایا. اسلام ایک کامل اور مکمل اور اکمل دین ہے. تو یہ اس کی ادلہ میں سے یہ دلائل ہیں. اس کے اندر کھانے کا بھی یہ وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ کھانا جو آپ نے کھانا ہے تو وہ بھی کس طرح کھانا ہے. اس اسلام کے اندر جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے امور وہ ڈسکس ہوتے ہیں، حکومتیں کیسے چلانی ہیں، دنیا سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اور بڑے بڑے امور. تو ایسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے احکام جن کو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا. چھوٹے سے چھوٹے امر سے لے کر بڑے سے بڑے امر تک ہر ایک کام کو، ہر ایک عمل کو اسلام نے بیان کر دیا، اور کوئی اس میں تنگی اور تشنگی نہیں چھوڑی. یعنی پیاس، یہ تعلیمات پڑھ کے انسان کو کوئی پیاس نہیں رہتی کہ مزید وہ کسی سے یہ معلومات حاصل کرے یا مزید کچھ جا کے کسی سے سیکھے. باقی حکمت ہے تو وہ بندہ کسی سے بھی حاصل کر سکتا ہے. کسی شخص کو بھی وہ حقائق جو ہیں معلوم ہو سکتے ہیں. تجربات ہوتے ہیں، زندگی گزاری ہے، زندگی گزارنے کے بعد جو اس نے تجربات حاصل کیے ہیں تو تجربے سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں. تو لیکن جو میں نے غور کیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اسلام یہ اقوال ذری جو ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو اس قول کے پیچھے اگر آپ کا وہ ڈیپلی مطالعہ ہے قرآن کا، حدیث کا، تو آپ کو اس کے پیچھے قرآن کی کوئی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کوئی نہ کوئی ہدایت لازمی ملے جو اس کی بنیاد ہوگی. تو لہٰذا یہ اسلام نے اب اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا. تو یعنی یہ انسان کی صحت، اس کو اس مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو کہتے ہیں اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، چاٹ لے یا چٹوا لے. یعنی آج کی سائنس کے اوپر بھی غور کریں تو کہہ لیں کہ یہ جو انگلیوں سے کھانا کھایا جاتا ہے، ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں انگلیوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو انسان کے نظام انہضام کے لیے مؤثر ہوتی ہیں اور اس کے کھانے کے اچھے ہاضمے کا باعث بنتی ہیں. یعنی جہاں سے انسان کا جتنا بھلا ہو سکنا، اسی لیے کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کیوں ہے؟ کہ انسان کا جہاں سے جو بھلا ہو سکتا ہے نا، اسلام نے اس کے کسی پہلو کو
नजर अंदाज नहीं किया। जहां से इंसान को भला मिल सकता है, इस्लाम ने उसके हर पहलू को अय्या और वाजे कर दिया। हाँ ये है कि बाज औकात बंदे की रसाई उस हद तक नहीं होती, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो साइंस है वो तो खुदा के इजाद करदा अमूर की सिर्फ खोज कर रही है कि अल्लाह तबारक ने क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे बनाया, उसकी खोज में लगी हुई। तो अभी उसका मुकाबला तो बहुत दूर की बात, क्या है, नामुमकिन है, कर ही नहीं सकता इंसान। एक पर नहीं बना सकता मच्छर का, मक्खी का पर नहीं बना सकता। तो साइंस क्या है, सिर्फ अल्लाह के बनाई हुई चीजों की, उसके उसूलों की खोज के अंदर है, उसको तलाश कर रही है क्या चीजें हैं। तो बहरहाल बस वक़्त ये होता है कि तहकीक उस हद को नहीं पहुंचती कि इंसान को समझ आ सके कि अल्लाह ने ये जो बात फरमाई है या अल्लाह के रसूल ने ये जो बात फरमाई है, तो इसके पीछे हिकमत क्या है। बाज़ हिकमतें अल्लाह उसका रसूल बयान कर देते हैं, और बाज़ चीज़ों की हिकमतें जो हैं वो हमको साइंस बताती है या तजर्बात ज़िंदगी के बताते हैं। तो बाज़ ऐसी हकीकतें होती हैं कि जिन तक अभी हमारा इल्म नहीं पहुंचा होता, तो आगे मुस्तकबल के अंदर वो हो सकता है पहुंच जाए। तो बहरहाल इसके अंदर भी अब ये एक तो हदीस के अंदर जो हिकमत हमें समझ आती है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि बंदे को नहीं पता होता कि खाने के किस हिस्से के अंदर बरकत। बरकत ये होती है कि मसलन आप खाना खाते हैं आप लोग, तो वो यानी थोड़े से खाकर ही इंसान शेर हो जाता है, और वो थोड़ा सा खाना ही इंसान की कह लो कि जिस्मानी नशो नुमा का बायस बनता है। तो जिस्मानी नशो नुमा का बायस बनता है। तो अब ये चीज जो है, अब इंसान को नहीं पता खाने के किस हिस्से के अंदर बरकत है, ये अल्लाह के नबी जिस अंदर वजाहत फरमाते हैं। तो लिहाजा एक खाने का एक एक जर्रा, अब ये भी चीज मद्देनजर रखने की है कि अगर आप खाना खा रहे हैं और खाते हुए खाना, ये दो चीजें हैं, यानी अपना पेट भी देखना है कि वो शेर हो गया, पेट भर गया। अब ये तो नहीं कि अब जो खाना जो है वो एक इजाफी है जो अब हमें गुंजाइश नहीं है तो हम उसको लाजमी जबरदस्ती अपने पेट में ठोंसे नहीं, उसको फिर छोड़ दिया जाएगा, जाहिर बात है। तो या तो अपनी प्लेट में लें इतना कि जिसको हम खत्म कर सकें। तो अगर कोई इजाफी है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको अपने पेट में नहीं ठोसा जाएगा। कि जिसका ठिकाना जो है किसी गरीब का पेट है, किसी दूसरे भाई का पेट है, या अगर किसी ने भी नहीं खाना तो फिर वो रद्दी की टोकरी है या बास्केट, जो जिसके अंदर हम चीजें जाया करते हैं, बास्केट है कोई, तो वो है। तो अब वो जो है वो अपने पेट में हम नहीं ठोस सकते। तो लेकिन अगर हमने पूरा पूरा खाना लिया है तो फिर वो इंसाफ यही है कि वो बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया जाए, तो हत्ता कि उंगलियां जो हैं उंगलियों को भी साफ किया जाए। तो एक तो हिकमत ये है, यानी निज़ाम में इंहिज़ाम पर अच्छा असर पड़ता है। और दूसरा ये कि पता नहीं है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बरकत खाने के किस ज़र्रे के अंदर। और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये भी आप फरमाते हैं कि दरमियान से नहीं खाओ, अपनी साइड से खाओ। तो यानी ये आदाब खाने के ये भी अल्लाह के नबी ने बताए हैं। अब दरमियान में क्या जी, दरमियान में बरकत उतरती है अल्लाह की तरफ से। अब दरमियान में खाने में बरकत उतरती है, लिहाजा अपनी साइड से खाया जाए। तो ये बरकत जो है हो सकता है वो जो आपकी उंगली में लगी रह जाए। तो उस बरकत के हुसूल के लिए ये एक कह लें कि एक दीनी फायदा है, एक वजह है जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। बाकी साइंसी वजूहत और भी हो सकती हैं, कुछ बयान कर दी, कुछ और भी हो सकती हैं। तो बहरहाल साइंस इस हद तक पहुंच जाए कि वो इनको दरियाफ्त कर सके तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर सकती तो फिर बहरहाल हमारा अकीदा और ईमान ये है कि जो प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, तो इंसान की फितरत के वो तकाजे होते हैं और फितरत की आवाजें होती हैं। तो लिहाजा जो बंदा भी खाना खाए तो हुक्म है अपने हाथ साफ नहीं करे, यानी रुमाल से, टिश्यू से, बल्कि उसको चाट ले या चटवा ले। अब चाट ले चटवा ले, सहाबा के बारे में हमें ये मिलता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अपने, एक तो उन्हें खाना जो है चूल्हे पर पका वो कम ही मिलता था। शुरू शुरू में तो हालात ऐसे ही थे कि चूल्हे कम ही जलते थे। खुद जो बादशाह वक़्त हैं और सरबराह ममलकत हैं, उनके घर की कैफियत ये थी कि 2-2 महीने उनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता। तो यानी खजूर पर पानी पर गुज़ारा है। तो ये खजूर भी कह लें कि बड़ी मुफीद चीज़ है जो घर के अंदर इंसान ख़त्म ना होने दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर जो गल्ला आता था, गल्ले के अंदर खजूरें ज़्यादा आती थीं, अनाज कम, जौ कम आते थे।
جو تھے جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، کھجوریں گرم ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی کی خوراک بھی معتدل ہوتی تھی، یعنی جس کی تاثیر گرم ہے، جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کار میں کھانا کم پکتا، بہرحال جب بھی پکتا آپ کا پکتا تو آپ کا طریقہ اور انداز یہ تھا کہ آپ انگلیاں چاٹ کے اس کے بعد ان کو پھر اپنے جسم پر ہی مان لیتے چکنائی کے لیے، چکناہٹ آ جائے۔ لیکن آج کل تو ہمیں 100 کریمیں دستیاب ہیں، تو ہمارے ویسے حالات نہیں ہیں، تو لہٰذا اصل چیز چاٹنے کا اللہ کے نے حکم دیا ہے، چاٹ لیا جائے، چاٹنے کے بعد بے شک آپ صاف کر لیں یا صابن سے دھو لیں، وہ ایک الگ چیز۔ تو ورنہ یہ اس دور کی بات ہے صحابہ کرام کی کہ جب یہ وہ چکنائی کے لیے جب یہ خشکی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پر منہ پر چکنائی کے لیے کچھ چیزیں دستیاب نہیں تھی، تو وہ یہ تری ہی جو کھانے کی بات جاتی اسی کو مال لیتے تھے۔ تو بہرحال جب ہمیں یہ چیز دستیاب ہیں تو پھر یہ جو آج کل کا ماحول بھی ہے صفائی ستھرائی والا، تو ٹھیک ہے انسان چاٹنے کے بعد اس کو صاف کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے کہ اس کو چاٹ لے یا چٹوا لے، تو یہ آپ مسح سے یعنی صاف کرنے سے جو منع فرما رہے ہیں، تو یہ یعنی کہہ لیں کہ حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اولا اور بہتر کو بتانے کے لیے کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہی ہے۔ اگر آپ اس بہتر پر عمل کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی فطرت کے لیے، آپ کے مزاج کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوتاہی کریں گے تو پھر یہ نقصان بھی ہمارا ہی ہوگا، برکت سے ہم لوگ محروم رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسلم چاہیے کہ سلام کرے، الصغیر چھوٹا، علی الکبیر بڑے پر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار علی القاعد اور گزرنے والا بیٹھے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر اور تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کرے۔ متفق علی، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے، یعنی یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، وفی روایہ اور ایک روایت میں ہے لی مسلمین، اور وہ روایت مسلم کی ہے، مسلم کے اندر صرف یہ لفظ ہے، والراکب علی الماشی اور جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے۔ اسلام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی، اب کہہ لیں کہ اس سلام کے کچھ آداب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں۔ سلام کہنا، پھر سلام کے آداب کہنا بتانا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کا انداز ہے۔ یہ احادیث اگر ہم اس پہلو سے بھی غور کریں کہ بادشاہ وقت جو ہے، جو حکومت کا سربراہ ہے، وہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، اگر یہ پہلو ہم اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کا صدر وزیر اعظم، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ڈیپلی مطالعہ کرے، گہرائی میں جا کر مطالعہ کرے، غور سے مطالعہ کرے، اور اسلام کا جو سنہری دور ہے، سنہری دور جسے اسلام کے اندر خلافت راشدہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس دور کے اندر جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا، وقت کا خلیفہ ہوتا تھا، وہ وقت کا سب سے بڑا مفتی بھی ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کے ہوتے ہوئے کسی کا فتویٰ نہیں چلتا تھا، پھر آپ کے بعد دی گئے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے سب سے بڑے مفتی آپ تھے، نبی کے بعد فتویٰ ابو بکر کا چلتا تھا۔ جو کہ دینی رہنمائی درکار ہوتی تو لوگ ابو بکر کی جو رائے ہوتی وہ حرف آخر ہوتی، تو فتویٰ ہوتا ان کا۔ پھر اس کے بعد عمر کا دور آیا، عمر جو ہے وہ وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ عثمان کا دور آیا، عثمان اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ علی کا دور آتا ہے تو علی بھی اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور فتویٰ اور رائے ان کی چلتی تھی۔ تو باقی دنیاوی امور کے اندر مشورہ کر لیتے، دینی امور کے اندر بھی مشورہ کرتے، لیکن آخری رائے جو ہے پھر وہ خلیفہ وقت کی ہوتی۔ اس کے بعد حضرت علی کے بعد پھر جو خلفاء آئے ہیں، تو اب وہ جو خلفاء بنے ہیں تو کہہ لیں کہ ان سے بڑھ کر علم والے کے یہ موجود تھے، یہ جو خلفاء ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں، لیکن ان کے بعد جو خلفاء آئے ہیں تو وہ خلفاء ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو وہ بھی خلفاء شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا۔ تو راشدہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو اس کا آپ پہلو یہ بھی لے سکتی ہیں، یا لے سکتے ہیں کہ وہ یعنی
وہ جو خلافات تھے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم نے، سب سے بڑے مفتی نے، یعنی اس کے بعد کہہ لیں کہ حسن کا دور آتا ہے، حسن بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، امیر معاویہ کا دور آتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی فقیہ تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے ان کو کسی نے بتایا جی امیر معاویہ ایک متر پڑھتے ہیں، کہنے کہ چھوڑو ان کو، وہ تو فقیہ بندے ہیں، تو وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں، تو فقیہ بہرحال تھے، عالم بہرحال تھے، علم والے وہ بہرحال تھے، لیکن وہ وقت کے سب سے بڑے عالم، وہ یہ چیز نہیں تھی کہ امیر معاویہ سے بڑھ کر ماشاءاللہ بڑے بڑے علم والے لوگ تھے، بڑے بڑے علم والے صحابہ تھے. تو یہ یعنی جو یہ ہے اسلام کا سنہری دور، یہ اسلام کا سنہری دور ہے، لہٰذا جو وقت کا خلیفہ وقت کا حکمران، اس کو یہ اسلام کی تعلیمات وہ گہرا اس کے پاس ہونا چاہیے، ہر قسم کی رہنمائی کرنے کو وہ قابل ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے. یہ حق یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے بڑوں کو سلام کہیں، باقی اگر بڑا بھی کہنا چاہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی، جا رہے ہیں راستے کے اندر بچے بھی ملتے تو بچوں کو آپ سلام کر دیتے، بچوں کو سلام کہتے تو بچوں کی تربیت کے لیے، بچے اگر گھر والوں نے تربیت کی ہوئی ہے سلام کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں کہہ رہے تو کم از کم انسان خود جو ہے وہ بڑا ان کو سلام کہہ دے، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا احترام کرے، اس کو سلام دے. اللہ اکبر. اور گزرنے والا بیٹھا جو ہے وہ ہر گزرنے والے کو سلام کے، اس کے اندر تکلف ہے، تکلیف ہے، وہ کس کس کا دھیان رکھے. لیکن گزرنے والا جو اس کو پتہ بندہ بیٹھا وہ آسانی سے سلام کہہ سکتا ہے، تو یہ آسانی ہے اس پہلو کے اندر. اور ایسے تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ ہو، یہ بھی ایک ادب کا پہلو ہے کہ تھوڑے لوگوں پر حق بنتا ہے کہ وہ زیادہ کیا ادب کریں، احترام کریں. جس کے پاس کثرت ہے، وہ چاہے تعداد کی کثرت ہے، چاہے فضائل کی ہے، چاہے اس کے پاس علم کی کثرت ہے، تو وہ یعنی کہہ لیں کہ وہ حقدار ہیں اس بات کے کہ قلت والا کثرت والے پر سلام کرے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہاں جہاں پر وہ دونوں لوگ برابر ہیں، مثلا یہ بھی راستے سے آ رہا ہے، یہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ ادھر سے آ رہا ہے، تب یہاں پر دونوں برابر ہیں، تو یہاں پر کہہ لیں کہ جو سلام کے اندر آغاز کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ سلام پہلے کرو آپ. تو یہ سلام یہ بہت ہی ایک کہہ لیں کہ اہم حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ لوگ سکون سے جنت جانا چاہتے ہو تو سلام کو عام کر دو. سلام سے جنت، یعنی یہ بڑا پیارا کلمہ ہے اور بڑا زبردست تحفہ ہے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلقات کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ سکون سے جنت میں بہترین نسخہ ہے. سلام کرو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری محبت بڑھے گی. سلام سے محبت بڑھتی ہے، تجربے کی بات ہے. اور جب محبت بڑھے گی تو محبت سے پھر ایمان آئے گا، جب ایمان آئے گا تو پھر جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. تو یہ یعنی باہمی مسلمانوں کا محبت کرنا، یہ بھی کہنے کہ ایمان کو بڑھاوا دینے والی چیز ہے. یعنی محبت کی بنیاد جو ہے وہ ایمان، مسلمانوں سے محبت انسان کرتا ہو تو یہ محبت جو ہے اس کو رب کی جنت میں لے جائے گی. اور آخر کے اندر جو مسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے. اب سوار، اب پیچھے یہ تھا کہ بیٹھے نے سلام نہیں کرنا بلکہ گزرنے والے نے کرنا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ پیدل نے سلام نہیں کرنا بلکہ سوار نے سلام کرنا ہے، اس کو حکم ہے. تو باقی اگر اپنی فریضے کے اندر کوتاہی کرتا تو ٹھیک ہے پیدل بھی کہہ لے، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات کی باریکی آپ دیکھ. وہاں پر حکم ہے کہ گزرنے والا بیٹھے کو کرے، بیٹھے والا جو ہے اگر وہ کرے گا تو اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا، مشقت میں پڑ جائے گا. لیکن یہاں پر سوار کو حکم ہے کہ وہ پیدل کو کرے. اب اس کے اندر جہاں یہ پہلو بھی پیچھے والا بھی ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی یہ گزرنے والے کو تکلیف زیادہ سہنی پڑتی ہے، دھیان زیادہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن راکب جو ہے گزر جائے گا تو اس کو اتنے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ سلام کر لے گا آسانی سے. جہاں پر یہ پہلو ہے وہاں پر دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو سواری پر ہے وہ اگر سلام کرے گا وہ تکبر سے محفوظ رہے گا. وہ گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے تو اب پیدل جانے والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل پہ ہے پیدل جانے والے کو سلام کرے، تو اس سے اس کے جو نفس کے اندر، دل کے اندر ایک شائبہ ہوتا ہے تکبر کا، جی میں بڑھوں، میں گاڑی بڑھوں، تو یہ تکبر سلام کرے گا تکبر نکل جائے گا. تکبر جو ہے اس سے ایک مومن کو مبرہ ہونا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ ایسے ہے کہ یہ
انسان کی نیکیوں کھاتا ہے. یہ ایسا ایک گن ہے، ایسا ایک کیڑا ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا تکبر جو ہے یہ اسلام اس کو دوبارہ نہیں کرتا، اور جن امور سے تکبر کے اندر انسان مبتلا ہو سکتا ہے اسلام نے انہوں راہوں پر ہی بین اور پابندی لگا دی. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز تھی. تو سلام کے یہ آداب ہیں جو پیارے پیغمبر نے ہمیں بتلائے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے. تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ تربیت بھی بچوں کو کرنی چاہیے ایسی کہ بچے جو ہے بڑوں کو سلام کریں، اور گزرنے والا بیٹھے کو، تھوڑے زیادہ کو، سوار پیدل کو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ پیارے پیغمبر کے پیارے فرامین سمجھ کر اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ابھی جو آپ نے حدیث پہلی بیان کی کھانے سے متعلق، کھانے کے آداب سے متعلق، تو مجھے یہ جاننا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ چمچ کا استعمال نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو کب آیا یہ؟ اور اگر جس وقت اب ہم لوگ جیسا چمچ سے کھاتے ہیں گھروں میں تو کھانا ایک آسان ہے، لیکن شاید باہر کسی جب سوشلائز کرتے ہیں تو ہاتھوں کا استعمال شاید اس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ سب کی نظروں میں آتے ہیں. تو چمچ کے ساتھ بھی کیا وہی حکم ہے جو انگلیوں کے ساتھ ہوگا؟ ایک تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. اور دوسرا میں نے ایک سنی سنائی بات جس طرح سے ایک ہو جاتی ہے، زبان سے عام ہوتی ہے، اس میں یہ سنیں کہ جو گوشت کھاتے ہیں نا جب، تو اس ہڈی کو اچھی طرح صاف نہیں کرنا چاہیے، یا چوسنا نہیں چاہیے، یا اس پہ کچھ نہ کچھ لگا رہنے دینا چاہیے. کہا یہ گیا کہ شاید حدیث میں آیا کہ یہ جنات کا کھانا ہوتا ہے، جنات نے انہیں ہڈیوں میں سے کھانا ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم، میرا حدیث پہ بالکل اس طرح کا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا حدیث میں یہ بات آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ جو چمچ کا پہلا تو جو سوال ہے نا، چمچ کا استعمال، یعنی اس کے جواز کے اندر کوئی شک نہیں، جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور یہ پرانی تہذیبوں کے اندر بھی یہ بات میں ملتی ہے. جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے، اب اس کے اندر جو عورتوں نے کہتے ہیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو اس کی بعض علماء نے یہ توجہ بیان کی ہے کہ وہ جو چھری تھی وہ یعنی ان کو دی تھی کہ کاٹ کاٹ کے کھانے کے لیے. تو چھری اور کانٹے کا استعمال تو پرانے ادوار سے چلا آ رہا ہے، اور چمچ کا استعمال بھی پرانے ادوار سے ہے، پرانے یعنی دور سے چلا آ رہا ہے. تو لہٰذا کوئی استعمال کرتا ہے تو کوئی بات والی بات نہیں. چمچ پہ اگر استعمال کرتے تو وہ بھی چاٹنا ہے. لیکن یہ جو اس پر مزید یعنی سرچ ہو سکتی ہے کہ یہ انگلیوں سے ریز نکلتی ہیں جو نظامی نظام کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں. تو اگر یہ چیز ہے تو کہہ لیں کہ اسلام نے یہ انسانیت کے فائدے کے مد نظر پیش نظر یہ بہتر چیزوں سے بتائی ہے. باقی کچھ چمچ استعمال کر لیتا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ گھر کے اندر استعمال کر لیں. تو باہر بھی اگر آپ دیکھتی ہیں کہ ماحول ہے کھانے کا ایسے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. میں نے تو ایک بندے کی بات پڑھی تھی، کہتے جی آپ اپنی یعنی دیکھیں آپ کو سہولت کس چیز میں، آپ کی زندگی کا لطف کس چیز کے اندر ہے. تو دوسروں کو مطمئن کرتے کرتے آپ زندگی کے لطفوں سے محروم نہیں ہو تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے تو، اور وہ ہے بھی صحیح، تو پھر دوسروں کی نظروں میں مہذب بننے کے لیے ٹھیک ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تہذیب ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ تہذیب جو لوگوں نے خود سے اپنے طور پر بنا لی ہو اور اس کا کوئی واقعی اتنی تہذیب سے واسطہ اور تعلق نہ ہو، تو اپنی زندگی کا لطف چھوڑ کر صرف اپنے آپ کو مہذب ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے کہ ایک لطف سے بندہ محروم ہو جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ چمچ کا استعمال یہ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ جو سوال تھا آپ کا وہ ہڈی والا، ایک بات آپ کی ٹھیک ہے، دوسری وہ غلط ہے. پہلی جو بات ہے نا وہ غلط ہے کہ ہڈی پر کچھ چھوڑنا چاہیے. نہیں، ہڈی آپ صاف کر کے پھینکیں، وہ جو چھوڑیں گے وہ شیطان کا حصہ، یعنی جو کھانا آپ نے ضائع کیا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو حاجت نہیں ہے، پیٹ بھر گیا ہے، تو پھر اضافی کھانا جو ہے نکلنا تو وہ بھی حکمت کے خلاف ہے. تو وہ آپ نہ نکلیں، وہ آپ نہ کھائیں، تو وہ چھوڑنا پڑے گا آپ. وہ شیطان کے لیے نہیں چھوڑ رہی بلکہ وہ اپنے کسی عزیز کے لیے، بھائی کے لیے چھوڑ رہی ہیں، کسی اپنی بہن کے لیے چھوڑ رہی ہیں.
تو باقی جو آپ کو ابھی یعنی آپ نگل سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ شیطان کے لیے آپ چھوڑ رہی ہیں، تو وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہڈی صاف کریں، اچھی طرح پھینکیں. اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان یعنی اب تو کہہ لیں کہ ہمیں ٹوائلٹ دستیاب ہیں، وہاں پر پانی بھی ہوتا ہے اور یہ ٹوائلٹ پیپر بھی ہوتے ہیں، تو ان سے ہم صفائی کر سکتے ہیں. تو جن علاقوں کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے تو وہاں پر وہ پتھر استعمال کرنے ہوتے ہیں یا مٹی استعمال کرنے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے ہوتے ہیں استنجے کے لیے یا اپنی صفائی اور طہارت کے لیے. اب ایسے علاقوں میں جو استنجا کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا اور گوبر سے نہیں کرنا. ہڈی اور گوبر، ہڈی کے بارے میں آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ ہڈی جو ہے یہ جہاں کہیں پڑی ہوتی ہے نا تو اس پر جنات کو اللہ گوشت عطا فرماتے ہیں، یعنی گوشت ہمیں نہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ خود ہی اس پر پیدا فرما دیتے ہیں، تو ان کو اس پر گوشت ملتا ہے، تو اللہ اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ جنوں کا کھانا ہے، تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. اور جو گوبر ہے یہ جنوں کے جو جانور ہیں ان کی خوراک ہے، تو لہٰذا گوبر سے بھی استنجا نہیں کرنا، اس کو گندگی نہیں لگانی، اور ہڈی سے بھی استنجا نہیں کرنا، ان کو تکلیف ہوگی، یہ بھائی ہیں آپ کے، تکلیف ہوگی. تو بہرحال بھائی شرارتی بھی ہوتے ہیں، شرارتیں بھی کر جاتے ہیں یہ بسا اوقات، تو شرارتی جس طرح لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی علاج ہوتا ہے تو پھر ان کا بھی علاج ہوتا ہے، ورنہ یہ ان کو اللہ کے نبی نے بھائی قرار دیا ہے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں، تو خرابی کا باعث بھی نہیں بنتے، مسجدوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں بسا اوقات ہوتے ہیں. تو یہ ہڈی اور گوبر ان دونوں سے استنجا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ سر، بہت شکریہ، پوری حدیث کا علم بھی حاصل ہو گیا. اور دسترخوان پہ اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہڈی پوری صاف نہیں کرنی، تو اس پہ بہت زیادہ جو زور لگایا جاتا تھا. اب میرے پاس انشاءاللہ علمی دلائل ہوں گے. جزاک اللہ خیرن کثیر. اصل چیز یہی ہے نا، ہم سنی سنائی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ مشہور کر دیتے ہیں، اہل علم سے کم پوچھتے ہیں، تو یہ پھر مسائل کا باعث بنتا ہے. دریافت کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، سر پھر پلیز سوال نہیں. پیٹرن ذرا ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ حدیث کا جو ہے یہ ہفتے میں کتنے دن آتا ہے اور ٹائمنگ یہی ہے 7:30. یہ عمر صاحب سے بتائیں گے، عمر یا ارسلہ صاحبہ. شیخ عمر جی ٹھیک ہے. یا جی ٹھیک ہے جی، پھر اللہ آپ کو برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں وعلیکم مجھے السلام. معلوم نہیں تھا کہ میں میوٹ ہوں اور میں خود ہی باتیں کر رہا ہوں. اچھا وہ ایسے ہے کہ پلان یہ تھا کہ پہلے ہفتے کے بعد ہم دیکھیں گے روٹین کیا ہے طلباء کی. تو ماشاءاللہ جتنا ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہے اس سے بہتر طلباء کی تعداد چل رہی ہے. سوچا تھا 1 یا 2 آئیں گے، لیکن ماشاءاللہ 8-10 لوگ ہو جاتے ہیں. تو پلان یہ ہے کہ اس ہفتہ بھی دیکھیں گے، اس کے بعد پھر 4 دن کلاس کریں گے، منڈے سے تھرسڈے تک انشاءاللہ، کیونکہ شیخ بھی کی بھی مصروفیت ہے اور باقی لوگوں کی بھی مصروفیت ہے، تو پورا ہفتہ یہ کلاس لے کے چلنا یہ مشکل ہو جائے گا. تو منڈے سے جمعرات تک 4 دن کی کلاس انشاءاللہ کریں گے، اور وہ نیکسٹ ہفتے سے ہم سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ منڈے سے جو تھرسڈے وہ ہماری قرآن کلاس آپ کے ساتھ ہے، تو یہ ویکینڈ ڈیز جو ہیں یہ زیادہ سوٹیبل ہیں حدیث کے لیے؟ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویکینڈ پہ حدیث کر لیں اور ویک ڈیز میں قرآن؟ جی سر، میں یہی چاہتی ہوں کہ گیپ نہ آئے، ایک وقت میں اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو دوسرے ڈیز میں ہم احادیث کے ساتھ انٹچ ہو جائیں. That's not a bad idea by the way. ٹھیک ہے، میں شیخ صاحب سے مشورہ کر کے ول اناؤنس لائک پھر فرائیڈے کے دن شیخ کی مصروفیت ہوتی ہے، انہوں نے جمعہ وغیرہ کی تیاری وغیرہ، تو جمعے کے علاوہ پھر ہفتہ اتوار 2 دن باقی بیٹھ جائیں گے. تو دیکھ لیں گے، میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں، ان کا اسکیجول دیکھتا ہوں. اف ہی الاؤز اس آن فرائیڈے ایز ویل، تو پھر ہم آدھے گھنٹے کے لیے ہفتہ، پھر اتوار جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن کر لیتے ہیں، اور 4 دن قرآن ہو جائے گا. اور ٹائم یہی کر لیتے ہیں جو چل رہا ہے، یا اس سے تھوڑا سا ارلی بھی کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیٹ اس ہیو سم ٹائم ٹو ڈیسائیڈ. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
آپ کی جو بھی رائے ہے آپ کمنٹ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.